گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ پہلے تو بھائی شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بیان میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، آپ داڑھی پر بیان زیادہ کیا کریں۔ بھائی داڑھی رکھ لیا کرو، ثواب ملے گا، ضروری ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی کاٹنا گناہ ہے۔ ہم نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی مخلوط دعوت ہو، یعنی مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں اس میں، اور نہ جانے سے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہوں تو سلام کر کے واپس آ جانا چاہیے۔ غلط سنا ہے، سلام کرنے جائیں گے تو پکڑ کے بٹھا لیں گے آپ کو، وہ واپس آنا آسان تھوڑی ہوگا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں واٹس ایپ کے ہر میسج کو پڑھتا ہوں، لیکن مجھے 2 ہفتے ہو گئے آپ کو واٹس ایپ کیے ہوئے کوئی جواب نہیں آیا۔ بھائی جان 2 سال بھی ہو جائیں گے تو جواب نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے کوئی نہیں کہا کہ میں واٹس ایپ کے ہر میسج کو پڑھتا ہوں، بعض میسیجز پڑھ لیتا ہوں ایسے یوں کر کے۔ میرے پاس جو واٹس ایپ پہ میسج جمع ہوئے 20-30 ہزار میسیجز ہیں جو ڈیلیٹ کرنے کے بعد، ورنہ 2-3 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہوتے، تو وہ میں ڈیلیٹ، میرے لیے اس کو پڑھنا ناممکن ہے، کالیں ریسیو کرنا ناممکن ہے، صبح سے لے کے رات تک کالز پہ کالز چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ کے میسج بھی ایسے ہی ہیں، جس کو جو ملتا ہے اٹھا کے مجھے واٹس ایپ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنا نمبر بھی ہر ایک کو دے دیتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بھی نمبر مانگے اس کو دے دیتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھکوں جب میں کال ریسیو بھی تو کروں، تو ساری دنیا کے پاس گیا ہے، اس کے پاس چلا گیا تو کون سا ایسا مسئلہ ہوگا۔ میں نے ایک نظام بنا دیا ہے، عثمان بھائی کا نمبر دے دیا ہے، جو ایڈمن ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، شارٹ ہیں، تو کہ کوئی خاص بات ہو، کوئی ایمرجنسی ہو تو ان سے رابطہ کریں، وہ مجھے بتائیں گے بھائی یہ بندہ خام میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس کا واقعی کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ مسئلہ ہے، تو پھر میں ملاقات کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں، کال کا بھی ٹائم دے دیتا ہوں۔ تو اس کو ایک فلٹر کیا ہے ہم نے اس طریقے سے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملاقات جب بھی کسی سے کریں، میں تو خود ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو، ایک پروسیس ہے اس کے تحت گزار کے کہ بھائی اس طرح سے ملاقات کریں گے تو میں کر لوں گا۔ وہ وہی ہے کہ عثمان سے رابطہ کریں، وہ پھر مجھے رابطہ کر کے بتائیں گے یہ بندہ ہے اس مقصد کے لیے ملنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ ویسے ہی آپ جب آ جاتے ہیں نا کوئی بغیر اطلاع کے ملنے کے لیے، تو جو مجھے ٹینشن ہوتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ میں چہرے پہ لا نہیں سکتا، کیونکہ سامنے والا کہے گا مفتی صاحب بد اخلاق ہو گئے ہیں، ایسے ایسے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو جو اندر سے مجھے پھٹ رہا ہوتا ہوں نا وہ میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہوتا ہے نا، آپ کوئی کام سے جا رہے ہو اور ایک دم بندہ آگے کھڑا ہو جائے، تو کسی کے ساتھ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو تو برداشت کر لے گا، ہر وقت یہی جب ہوتا رہے گا تو وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا۔ وہ جب کوئی بندہ ملنے کے لیے آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج سارا دن میں پہلا آدمی ہوں جو مفتی صاحب سے مل رہا ہوں، لہذا 5 منٹ تو بیٹھیں۔ او بھائی تم 20ویں آدمی ہو جو مل رہے ہو، تو آپ بتاؤ اگر میں سارا دن ملتا ہی رہوں اور سب کے دکھڑے سنتا رہوں سارا دن، تو میں مروں گا کہ نہیں مروں گا؟ اور میرے دنیا میں اور بھی تو کام ہیں۔ دیکھو علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے واعظ و نصیحت ہی کرنی ہے، صرف تبلیغ ان کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو جا کے، جیسے تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا تو کام ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، وہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس تو جتنا رش ہوگا وہ خوش ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کی عزت ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تو دین کو پھیلا رہے ہیں، تو کہہ رہے بھائی جتنی پبلک آئے گی اتنا خوش ہوتے ہیں، تو وہ کبھی نہیں تھکتے ان چیزوں سے، بلکہ وہ جب تھکیں گے جب کوئی ملنے کے لیے نہ آ رہا ہو، کیونکہ وہ پھر ان کا وقت ضائع ہوگا۔ یہ بھی دین کے کام کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جن کے کچھ علمی کام بھی ہوتے ہیں، ریسرچ کے، تحقیق کے، فتاوی کے، مدرسے میں تدریس بھی ہے، اس کے لیے مطالعہ کرنا ہے، رات کو اسٹڈی کر کے طالب علم کو وہ کتاب پڑھانی ہے، اس کو میرے بھائی اپنی اسٹڈی کے لیے، اپنے مطالعے کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بتاؤ نا بھائی جان، کیونکہ علمی ترقی رک جاتی ہے انسان کی۔ جو عالم صرف لوگوں میں ہی گھلا ملا رہے نا سارا دن، ہمارے استاذ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ علم ایک جگہ نہیں رکتا، اگر بڑھ نہیں رہا نا تو پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ رہے بھائی جان؟ کیا ہو گیا؟ علم اگر اوپر نہیں جا رہا، جیسے ایمان، تبلیغ والے کہتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی، ایک جگہ نہیں رہتا، وقت لگاتے رہو گے تو بڑھتا رہے گا، نہیں لگاؤ گے تو رکے گا نہیں، پیچھے ریورس، ایسا ہوتا ہے نا، یا تو اچھے بنتے رہو گے یا برے، درمیان میں نہیں ٹکتا انسان۔ تو علم کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر علماء درس و تدریس میں، کتابوں میں، فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہیں تو ان کا علم بڑھتا ہے، اسٹور ہوتا ہے، اور پبلک کو اس سے لائنیں ملتی ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کنویں میں پانی آتا ہے، پھر یہاں سے لائنیں نکلتی ہیں، سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اگر علمی کام بالکل علماء چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں،
تبلیغ میں تو ایسے علماء لگے جنہوں نے علم کی ایک حد تک حاصل کیا نا, وہ تو ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے عوام کے لیے وقف کر دیا. ہم تو اس اسٹیج تک نہیں پہنچے بھائی, ہم تو ابھی اپنے یعنی وہ مدارج طے کر رہے ہیں. میں تو ایک بیان میں کہا نا, میں تو خود داماد بننے کی عمر ہے ابھی. پچھلے بیان میں نے کہا تھا نا بھائی کیا ہو گیا تو وہ میں فضائل بیان کر رہا تھا داماد ایسے, تو میں نے کہا ابھی تو ہماری اپنی عمر ہے داماد بننے کی, تو ابھی تو ہماری خود سیکھنے کی عمر ہے. تو انسان پڑھتا رہتا ہے, ریسرچ کرتا رہتا ہے, تحقیق کرتا رہتا ہے, تو بڑھتا رہتا ہے آگے. پھر تبلیغ میں بھی جو علماء ہیں وہ بھی ایسے فارغ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بیٹھے رہیں. جو علماء ہیں نا وہ بھی درس و تدریس کے لیے وقت نکالتے ہیں, وہ بھی اتنا کھلا کھاتا نہیں. ہاں عوام میں ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں تو وہ عوام میں زیادہ وقت دیتے ہیں, لیکن پیچھے سے وہ بھی کوئی ایسا سپلائی لائن کھلی رکھتے ہیں کہ علم آتا رہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ بند کر دیں گے تو بالکل فارغ. خطیب لوگ اکثر فارغ ہوتے ہیں علم سے, جو بس تقریریں کرتے رہیں, کوئی مطالعہ نہ ہو, کوئی ٹیچنگ نہ ہو, مدرسے میں ریسرچ کا کام نہ ہو, تو کچھ وقت کے بعد کیا ہو جاتے ہیں وہ فارغ. تو کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو عوام کو وقت زیادہ دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ, میرے تو جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں بھائی میں, مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے, ان میں بات کرنی ہوتی ہے, ان کو سبق پڑھانا پڑتا ہے, تو وہ بغیر اسٹڈی کے بغیر مطالعے کے نہیں چلتا. وہ علمی باتیں ہوتی ہیں, وہ بالکل یہاں سے ہٹ کے الگ. آپ میرے کبھی اصول فقہ پہ لیکچر سن لیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مولانا طارق مسعود صاحب ہے. وہ بالکل الگ چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی ساری چیزیں. تو پھر اس کے علاوہ علمی تحقیقی کاموں کے علاوہ, ایک تو وہ علمی کتابی مشہور آدمی ہے نا, وہ والا علمی کتابی نہیں ہے, ہم باقاعدہ علمی کتابی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ گھر بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کو ایک بچوں کا اکلوتا ابا ہوں میں, 13 بچوں کا, تو ان کو بھی کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر میں بیگمات بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر سب کچھ چھوڑ جھاڑ کے ان بچوں کو ایسی کی تیسی, تمہاری وہ فلانا ملنے آیا ہے, اس کے چاچا کا مسئلہ ہے, اس کی اماں بھاگ گئی, اس کی بیگم قابو میں نہیں آ رہی, اس کو فلانا ہو گیا, اس کے یہ مسئلہ ہے, اس کو کاروبار ڈوب گیا اس کا, اور اس کی شادی نہیں ہو رہی, ہم بیٹھ گئے جی آؤ جی جس کی نہیں ہو رہی اس کی میں کراؤں گا, جس کی ہو کے پچھتا رہا ہے اس کو الگ کرواؤں گا. تو ہمارے گھر والے اور بچے یہ کہاں جائیں گے بھائی؟ یہ بولیں گے جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی, بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اپنی جان کو بھی ٹائم دینا ہے. کیا خیال ہے؟ اپنی جان کو بھی ٹائم دینا ہے, کچھ ایکسرسائز کے لیے آتی, ورنہ تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا. یہاں ایک مفتی صاحب کی توند نکلی ہوئی ہوگی, یہاں سے مفتی صاحب آئیں گے, توند پہلے پہنچے گی, مفتی صاحب تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں. ایسا ہی ہو جاتا ہے نا. تھوڑی ایکسرسائز بھی کرنی ہے, کچھ بھاگم دوڑم بھی کرنا ہے, کچھ دماغی تفریح کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے, گھومنے پھرنے کے لیے, تو وہ بھی ضروری ہے بھائی. تو نارمل آدمی جب تک رہتا ہے نا تو بیان بھی صحیح کرتا ہے. میں نے بعض لوگ دیکھے 24 گھنٹے کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں, علم بہت ہے ان کے پاس, لیکن اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. اب ان کو پتہ ہی نہیں اس میں سے کون سی چیز عوام کے سامنے بیان کرنے کی ہے, کون سی چیز بیان کرنے کی نہیں. وہ سب بتا دیتے ہیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے ہیں. ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اور ہر چیز کو بیان کرنے کا انداز وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کون سی چیز کس طرح سے پیش کرنی, اس کے لیے جب تک آپ کا دماغ فریش نہیں ہوگا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. دماغ کا فریش ہونا, پبلک کا پتہ ہونا ضروری ہے کدھر کو جا رہی ہے. بعض حضرات کو پتہ ہی نہیں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک کو ضرورت کس چیز کی ہے. وہ بیٹھ کے ایسے موضوعات چھیڑ رہے ہیں جو پبلک کے کرنے کے نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آسمان سے اوپر کی بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یار, یہ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے دوست احباب بھی, ان کے ساتھ ہماری الیکٹ سلیکٹ بھی ہوتی ہے, ابے تبے بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ یہیں کے دوست ہیں, یہی آپ لوگ جیسے ہی ہیں. وہ ان میں کچھ علماء بھی ہیں, کچھ غیر عالم بھی ہیں, تو انسان اپڈیٹ رہتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں جس آدمی کے پاس ہوں گی, وہ دھرنا مار کے بس ملاقاتوں کے لیے بیٹھ جائے تو میرے بھائی وہ مر جائے گا. تو اس لیے ملاقات کی ایک ترتیب بنائی ہے میں نہیں کہتا ملاقات نہ کریں, آپ کی ملاقات کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تجربے اپنے شیئر کرتے ہیں, معلومات. جو عالم لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پبلک کی مسائل کیا ہیں, پبلک کے دکھڑے کیا ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ملنا جلنا یہ فائدہ مند ہے. میں رشتہ داروں سے بھی ملتا ہوں جو ملاقاتی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میں جس کو ملاقات کا ٹائم دوں پھر اس کو ٹرخاتا نہیں ہوں میں کہ نکلو, ایسا نہیں کرتا میں. ٹائم نہیں ہوگا لیکن جب ٹائم دوں گا تو پھر میں تمیز سے بیٹھ کے بات سنتا ہوں آرام سے, پھر جلد بازی نہیں کرتا. اس لیے کہ یا تو ٹائم نہیں دو تو پھر تمیز سے ملو کسی سے. تو میں بڑے آرام سے ملتا ہوں, چاہے وہ رکشے والا ہو, گنے کے جوس والا ہو, چپل سینے والا ہو, یا کوئی بریگیڈیئر ہو, یا کوئی بہت 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو. یا تو ٹائم نہیں دیتا ہوں تو پھر